السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بہنوں، بیٹیوں، نوجوانوں اور شاہی باغ کے شاہی صفت بھائیوں اور بہنوں، شاہین اس پرندے کا نام ہے جو شکار کرتا ہے، شکار نہیں ہوتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نام کا اثر یہاں اس مٹی میں، اس علاقے میں رہنے والے ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن، ایک ایک بچے، ایک ایک نوجوان کے اندر چھپا ہوا تھا. اس بہادری، اس سمجھداری، اس ہمت، اس حوصلے کو باہر آنے کے لیے کسی موقع کا انتظار تھا. اور وہ موقع ہماری بیوقوف سرکار نے ہمیں دے دیا. میں اس کو موقع کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے پہلے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. آزادی کی لڑائی جو لڑی ہے، جن سورماؤں نے بڑے اونچے سپنے دیکھے تھے، بڑے اونچے خواب دیکھے تھے، بہت امیدیں قائم کی تھی کہ ہم پوری انسانی برادری کے لیے، پوری مانوتا کے لیے ایک نمونے کا دیش بنائیں گے، جس میں برابری ہوگی، جس میں انصاف ہوگا، جس میں امن ہوگا، ہر ایک کو اپنی سنسکرتی، اپنی تہذیب، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. ایسا سماج بنائیں گے جس کا ہر امیر غریبوں کا خیال رکھے گا، جس میں عورتوں کی، مہیلاؤں کی عزت ہوگی، جس میں ہر ایک کو برابر کی تعلیم ملے گی. لیکن دن بدن آزادی کے بعد سے ہمارا ملک اپنی اصل منزل سے دور ہوتا چلا گیا. نہ مزدوروں کو ان کے حق ملے، نہ کسانوں کو ملے. اچھا صاحب بیٹھ جائیے. نہ ایس سی سماج کو ملے، نہ دلت شبد کے استعمال کو مناسب نہیں تھا. قرآن کی ایک تعلیم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بہت غور سے سنیں کہ کسی ویکتی یا سماج کو اسلام سے مت پکارا کرو جس نام سے پکارا جانا خود اس شخصیت یا سماج کو پسند نہیں. ہزاروں سال سے جن انسانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور پرمنوادی منوادی سسٹم کے خونی پنجے میں جو لوگ جکڑے ہوئے تھے ان کو پہلے اچھوت کہا جاتا تھا، انٹچبل کہا جاتا تھا، آپریس کلاس کے لوگ کہا جاتا تھا. لیکن جب ہمارا دستور بنا، جب ہمارا سنویدھان بنا، تو اس میں ان کا نام رکھا گیا شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب. میں شروع میں چند باتیں ایسی بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں بہت جذبات اور جوش تو آ گئے جن کی بہت سخت ضرورت ہے.
اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے تو سارے دیش کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور سلام کرتا ہوں خاص طور پر شاہین باغ کی بہنوں اور بیٹیوں کو۔ میں نے بھی وہ منظر دیکھا ہے کہ جب 2 مہینے کا بچہ لے کر آپ میں سے کوئی بیٹی یا بہن رات میں دیر تک بیٹھی رہے، سردی کی راتوں میں آپ کا اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے، سماج کی بھلائی کے لیے، ظلم کے مقابلے کے لیے اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کے عظیم مقصد سے اس طرح جمع ہونا، یہ ایک بہت اچھے مستقبل کی علامت نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑی لڑائی آپ نے چھیڑی ہے اور آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ آخری دم تک اسی جوش کے ساتھ جمے رہیں گے۔ جلدی تھکنا نہیں ہے، جلدی گھر بیٹھنا نہیں ہے۔ قوموں کی زندگی میں، ان کی تقدیر کو بدلنے میں اگر کئی سال بھی لگ جائیں گے تو اس کو برداشت کرتی ہیں سمجھدار قومیں۔ یہ آزادی کی لڑائی ہے، یہ آزادی کی لڑائی ہے، یہ 2-3 قانونوں میں کچھ پریورتن اور امنڈمنٹ کرانے کی لڑائی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات ذہن کو صاف کر لیجیے، ہمیں ان قانونوں میں کوئی تبدیلی کرانے کا مطالبہ ہرگز نہیں کرنا۔ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں ان تینوں قوانین کو۔ ہمیں امنڈمنٹ بالکل نہیں کرانا، یہ غلطی مت کیجیے گا، کسی قیمت پر ہم کو امنڈمنٹ نہیں کرانا ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں کوئی سدھار منظور نہیں ہے۔ ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں CAA کو واپس لیا جائے اور بقیہ دونوں قانونوں کو لانے سے پہلے ہی ریپیل کر دیا جائے، چاہے وہ NPR ہو، چاہے وہ NRC ہو، چاہے وہ CAA ہو۔ کسی قیمت پر ہم کو یہ تینوں قانون منظور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دھوکہ دینے کے ماسٹر لوگ ہیں۔ شاید اس آسمان کے نیچے ان سے زیادہ جھوٹے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ پتہ نہیں نمبر 1 والا زیادہ جھوٹا ہے یا نمبر 2 والا زیادہ جھوٹا ہے۔ ان میں ریس رہتی ہے، کبھی انعام پہلے کو ملنا چاہیے اور کبھی دوسرے کو ملنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ شاہین باغ والے ناانصافی نہیں کریں گے۔ کسی ایک جلسے میں آپ نمبر 1 کے لیے انعام گھوشت کر دیجیے، دوسرے جلسے میں نمبر 2 والے کے کر دیجیے، آپ کو تیسرے ہی دن پھر واپس نمبر 1 کے پاس جانا پڑے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو بھارت کے ناگرک کہنے پر فخر ہوتا تھا۔ آپ یقین مانیں، میں جب دنیا میں ملکوں میں جاتا تھا، میں جب سعودی عربیہ جاتا تھا، میں جب اسلامی اور عرب ملکوں میں جاتا تھا، میں جب گلف کنٹریز میں جاتا تھا اور میں جب اور ملکوں میں جاتا تھا، تو مجھے بھارتی مسلمان ہونے پر اور بھارتی ناگرک ہونے پر فخر ہوتا تھا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ سعودی عربیہ اور مکہ اور مدینے میں بھی انسانوں کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے جو بھارت میں حاصل ہے۔ ہم بہت فخر سے کہتے تھے۔ میری 50 تقریریں عرب کی یونیورسٹیز کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں نے سعودی ہوم منسٹر کے سامنے آج سے تقریباً 25, 30, 35 سال پہلے کہا تھا کہ سعودی عربیہ میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم جس ملک سے آئے ہیں اس میں ہم میں سے ہر ایک کو آزادی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے بھارت کے بارے میں وہ بات کہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ آج کے بھارت پر کچھ تنگ نظر لوگ، کچھ چھوٹی بدھی کے لوگ جو اس بھارت کی وشالتا کو نہیں جانتے، اس کی تاریخ کو نہیں جانتے، اس ملک کی عظمت کو نہیں جانتے، اس ملک کو چلانے کے لیے 7 سمندروں سے بڑا دل چاہیے۔ اس ملک میں مختلف تہذیبیں رہتی ہیں، اس ملک میں مختلف سماج رہتے ہیں، اس ملک میں مختلف دھرموں کے ماننے والے رہتے ہیں اور اسی کے لیے تو دستور بنا تھا۔ یاد رکھیں،
दो लीडरों ने ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव डाला था, ये इसरार किया था कि आप हमको देश को आज़ाद करके दस्तूर बनाए बगैर हरगिज़ नहीं जाएंगे। आपको पहले संविधान बनवाना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी और उसमें दस्तूर बनवा कर ही आप जाएंगे, क्योंकि हमको यकीन है कि यहाँ कुछ ऐसे छोटी बुद्धि के लोग हैं कि अगर आप दस्तूर बनाए बगैर इस मुल्क से चले गए तो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा जुल्म होगा। उनमें से एक लीडर का नाम था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपको उनको उनकी अजमत को सलाम करना चाहिए। और आप दूसरे लीडर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो लीडर थे जिन्होंने साफ साफ ब्रिटिश सरकार से लंदन में भी कहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, वायसराय से भी कहा था, और फिर आकर ब्रिटिश सरकार ने इस बात को तस्लीम किया और संविधान बनाने का एक सभा बना दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। ये जो दस्तूर है, इस बात को नौजवानों समझो। मैं आज गुफ्तगू जज्बाती कम और एजुकेटिव ज़्यादा करना चाहता हूँ ताकि आपके अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जानकारी पैदा हो। आपके पास इस लड़ाई के लिए, इस मुकदमे को जीतने के लिए मजबूत आर्गुमेंट्स हों। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप पढ़े लिखे बहने हैं, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये दस्तूर है क्या? ये दस्तूर मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ फिरकों, मुख्तलिफ पंथों, मुख्तलिफ धर्मों, मुख्तलिफ समाजों के जो नुमाइंदे थे जिनको चुन कर भेजा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये उनका आपस का हम सब की तरफ से किया गया एक एग्रीमेंट। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये संविधान, ये दस्तूर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, किसी के बाप ने नहीं बनाया, ये भारत के आवाम ने बनाया है। अब इस दस्तूर की हिफाजत करने का वक्त है, इसलिए कि लोग इस संविधान को बदलने का इरादा कर चुके हैं और एक से एक कानून बनाकर इस संविधान को बदलते चले जा रहे हैं। हम किसी कीमत पर इस दस्तूर को बदलने की इजाजत नहीं दे सकते। और इसमें आप में से एक की ताकत दरकार है, आप में से एक की कुर्बानी दरकार है, आप में से एक की हिम्मत दरकार है, आप में से एक की समझदारी दरकार है। मैं दो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, समझदारी भी और बहादुरी भी। सिर्फ समझदारी भी काफ़ी नहीं है और सिर्फ बहादुरी भी काफ़ी नहीं है। जो बहादुरी समझदारी के बगैर होती है वही आतंकवाद बन जाती है, और जो समझदारी बहादुरी के बगैर होती है वही बुज़दिली बन जाती है। आपको सबूत देना है कि हम शाहीन बाग के लोग हैं, हम शाहीन सिफत लोग हैं, हमारे अंदर शाहीन का मिजाज है। शाहीन को जब से ये दुनिया कायम है आज तक किसी शाहीन को कोई बड़े से बड़ा शिकारी शिकार नहीं कर सका। मैं पहले के जुमले को फिर दोहराता हूँ, शाहीन शिकार करने के लिए पैदा हुआ है, शाहीन शिकार कभी नहीं हो सकता। नहीं तो आप एक काम करें ना, स्टेज के पीछे आप आ जाइए। स्टेज आपको एक मौका मिला है, मैं फिर दोहराता हूँ, कौमों की जिंदगी में याद रखिए, कभी भी किसी व्यक्ति और शख्सियत की जिंदगी में, किसी समाज और कौम की जिंदगी में एक से हालात नहीं रहते। कभी बीमारी आती है, कभी खुशी आती है, कभी परेशानी आती है, कभी चैलेंजेस आते हैं। और याद ये भी बहुत अच्छी तरह समझिए, कोई कौम कभी भी आगे और तरक्की नहीं बढ़ती और तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके सामने चैलेंजेस ना। जितनी तरक्की नाकामियों और चैलेंजेस के बाद मिलती है उतनी तरक्की नॉर्मल हालात में नहीं मिलती। अगर हालात नॉर्मल होते तो आप अपने घर में होती, हम अपने घर में होते। ये चैलेंजेस ही है जिसने हमको यहाँ लाकर बिठाया है, और ये चैलेंजेस का मुकाबला इस तरह करना है कि इन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है, इनको एक शानदार मौका बना देना है। ये चैलेंजेस ही बेदारी पैदा करते हैं, ये चैलेंजेस ही अवेयरनेस पैदा करते हैं। आपको खुद एक एक आप में से इंडिविजुअल को इन कानूनों की तफसीलात भी समझनी चाहिए।
تاکہ آپ اپنے جیسے 50 100 200 اور مردوں اور عورتوں کو نوجوانوں کو سمجھا سکیں. نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی سمجھائیے دیش کی آزادی کی لڑائی اکیلا کوئی سماج لڑ کر کامیاب نہیں ہوا تھا. یہ نئی آزادی کی یہ جو دوسری لڑائی ہے اس کو بھی سب کو مل جل کر لڑنا ہوگا. اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اس منچ پر بھی آپ دیکھیے ایک مسلم سماج سے نمائندہ بیٹھا ہے, ایک ہندو سماج کا نمائندہ بیٹھا ہے, ایک سکھ سماج سے نمائندے بیٹھے ہیں. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے اس دیش کو بانٹنے میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس دیش کی مٹی میں محبت ہے, اس دیش کی مٹی میں آپس میں ایکتا اور اتحاد ہے. تم نے چھیڑا نہیں تھا, ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. شکریہ تمہارا کہ تمہاری عقل ماری گئی اور تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اب تم دیکھو گے ہماری طاقت. ہمیں یہ یقین ہے, ہم اس یقین والے لوگ ہیں کہ اس زمین میں جو ہوتا ہے وہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے حکم سے ہوتا ہے, اس کی مرضی سے ہوتا ہے, اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے. تقدیر کہتے ہیں پلاننگ کو. اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ شروع میں پہیا الٹا چلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, ہمیشہ یاد رکھنا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, جتنے قصے قرآن مجید میں سچے واقعات انسانی تاریخ کے بیان کیے گئے ہیں اس میں ہمیشہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سسٹم کو بدلوں گا, ورلڈ آرڈر کو بدلوں گا, اب ظلم کی جگہ پر انصاف کے نظام کو قائم کروں گا, تو پہلے مظلوموں پر ظلم اور اتیاچار بڑھنا شروع ہوتا ہے. یاد رکھنا جب مظلوموں پر ظلم بڑھنا شروع ہو تو یہ گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا, یہی تو اصل میں کلائمیکس کے قریب ہونے کا وقت ہے, یہی اصل میں جنگ کے جیتنے کا وقت ہے. اس راز کو سمجھو, اس بات کو اچھی طرح سمجھو. اگر ظلم کو بڑھتا ہوا دیکھو دنیا کے کسی بھی خطے میں, ظلم اگر عربی میں بھی ہوگا تو ناکام ہوگا, ظلم اردو میں ہوگا تو ناکام ہوگا, ظلم پاکستان میں ہوگا تو ناکام ہوگا, ظلم مکے اور مدینے میں ہوگا تو ناکام ہوگا, اور ظلم اگر بھارت میں ہوگا تو ناکام ہوگا. مظلوموں کے اکٹھا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب بھارت کے تمام مظلوموں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ بار بار یہ سین دیکھتے ہیں یہاں بھی اور دیش کے کونے کونے میں. اب مظلوم سماج کے لوگ اور انصاف سے پسند کرنے والے لوگ, سچائی کی گواہی دینے والے لوگ اب یہ آپس میں فاصلوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ سب مل کر آپ کو ساتھ لے کر, اور میں تو کہتا ہوں آپ کے پیچھے چل کر اس جنگ کو جیتنے کا وعدہ کرتے ہیں, اس جنگ کو جیتنے کا وعدہ کرتے ہیں. نوجوانوں تمہیں مبارک ہو, تم ہو اس تحریک کے لیڈر, تم ہو اس تحریک کے قائد. میری بیٹیوں, میری بہوؤں, میری نوجوان بہنوں, تم ہو اس تحریک کے قائد. اس تحریک پر کسی پولیٹیکل پارٹی کا بینر نہیں لگنے دینا ہے. ہم اس تحریک پر کسی قیمت پر کسی پولیٹیکل پارٹی کا بینر نہیں لگنے دیں گے. ہم دھوکہ کھاتے کھاتے تھک چکے, میرے اشارے کو سمجھنا, ہم دھوکہ کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں. اب ہمیں بھروسہ کسی پر نہیں رہا, اب ہمیں بھروسہ اپنی ذات پر اور اپنی قوم پر ہے, اپنے سماج پر ہے جس کے اندر انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. یاد رکھنا ہمارے ملک کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی ہے آج بھی اچھے انسانوں پر مشتمل ہے. یہ مٹھی پر تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے زور زور سے بول کر, جھوٹ بول کر, 15 لاکھ کی امیدیں کبھی دلا کر, کبھی اچھے دن کا لالچ دلا کر, کبھی EVM کا غلط استعمال کر کے, کبھی منظر مسجد کا مدعا چھیڑ کر, کبھی ٹرپل طلاق کا نان ایشو اٹھا کر, خدا جانے کہاں سے یہ ایشو لے کر آتے ہیں. کیا یہ دیش کے مسائل ہیں؟ کیا اس وقت دیش کے ایشوز یہ ہیں
جس دیش کے 12 لاکھ کسان خودکشی کر چکے ہوں، اس دیش کی پوری لیڈرشپ کو لگ جانا چاہیے اپنے کسانوں کے پروٹیکشن میں، اپنی اکنامک سسٹم کو درست کرنے میں۔ جس دیش کے میں 45 سال میں اتنا نان امپلائمنٹ کبھی آیا نہیں، اتنا بے روزگاری کبھی ہوئی نہیں، نوجوان کس قدر بے روزگار ہے، جاب نہیں مل رہا ہے لوگوں کو۔ ابھی چند مہینے کے پہلے کی بات ہے کہ لکھنؤ کی میونسپل کارپوریشن نے ایک اشتہار نکالا، ایک ایڈورٹیزمنٹ نکالا کہ شہر کے گٹر صاف کرنے کے لیے ہمیں نوجوان چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے۔ لوگوں نے اپلیکیشن دی، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنس آ گئیں۔ جو کمیٹی بیٹھی چیئرمین صاحب کی صدارت میں، انہوں نے پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ ہم صرف ریٹن ایگزام لے کر اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم انٹرویو لیں گے ایک شخص کا، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون ہے۔ کیونکہ پچھلا تجربہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو اپائنٹ کرتے تھے وہ خود گٹر صاف نہیں کرتے تھے، وہ کچھ غریب بچوں کو کرائے پر لے کر ان سے گٹر صاف کرواتے تھے اور تھوڑی سی تنخواہ ان کو دے کر باقی سب اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اب ہم پرسنل ان کو، جس کو بھی انٹرویو میں جو کلیئر ہوگا اس کو گٹر صاف کرنے کے لیے گٹر میں اتاریں گے اور اس کا پرسنل ایکسپیرینس اور پرفارمنس دیکھیں گے، کیا وہ گٹر صاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپائنٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ جب لوگ اتر گئے، بڑی تعداد میں اتر کر گٹر کو صاف کر کے دکھایا، اس کے بعد ان کو کال کیا گیا ایک ایک کر کے۔ تو جب بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تک پڑھے، تو کسی نے کہا کہ میں نے MBA کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے M.Tech کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے B.Tech کیا ہے، کسی نے کہا کہ میں انجینئر ہوں۔ حیرت میں پڑ گئے لوگ کہ اتنی ہائی کوالیفیکیشن کے لوگ یہ گٹر صاف کرنے کے جاب کو کیوں چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 سال ہو گئے اپلائی کرتے کرتے، ہمیں جاب نہیں ملا، اب کیا کریں کہ بھوکے مر رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، میری شادی ہونے والی ہے، مجھے یہی گٹر صاف کرنے کے ذریعے سے میں روزی روٹی چلا پاؤں گا۔ جس دیش کی $5 ٹریلین کی اکنامی کا جھوٹا اعلان اور سپنا دکھایا جا رہا ہے، اس دیش کی سچائی یہ ہے کہ کروڑوں نوجوان جاب تلاش کر رہے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہا۔ بجائے اس کے کہ ان ایشوز کی طرف دھیان دیا جائے، کسانوں کی آتم ہتیا کی طرف، مزدوروں کے ان کے حقوق کی طرف، بجائے اس سے کہ امپلائمنٹ کریٹ کیے جائیں، انڈسٹری کو ترقی دی جائے۔ جو بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ ہمارے اور تمہارے گاڑی کمائی کا پیسہ بینک سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں، ان کو باہر بھاگنے دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے CAA اور NRC اور NPR کا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو صاف صاف یہ میسج دینا ہے اور روز آپ دے رہے ہیں، اور جب تک یہ میسج ان کے کانوں کو پھاڑ نہ دے اور وہ سوری نہ بول دیں اور وہ دیش سے معافی نہ مانگیں، اور جب تک وہ یہ قانون واپس نہ لیں، تب تک آپ کو ہم کو ڈٹے رہنا ہے۔ آپ اپنی قیمت سمجھو میری بہنوں اور بیٹیوں، آپ اپنی قیمت سمجھو۔ آپ نے شروعات کی اور دیش نے رسپونڈ کیا، دیش آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ اوکھلا سے لے کر جامعہ تک اور شاہین باغ سے لے کر جنتر منتر تک اور JNU تک اور جامعہ سے لے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک آپ کے ہاتھ میں ہے اس تحریک کی قیادت، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پورے دیش نے مان لیا کہ اصل میں جامعہ کے نوجوانوں نے اصل میں شروعات کی، علی گڑھ کے لوگوں نے شروعات کی، اور پھر شاہین باغ کی عورتوں نے دکھلا دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں، ہم کسی سے کم نہیں۔ اور یاد رکھنا، تاریخ میں جتنے انقلاب آئے ہیں، جتنے ریولوشن آئے ہیں، جتنے سبسٹینشل چینجز آئے ہیں دنیا کی ہسٹری میں، اس میں کوئی بھی ریولوشن ایسا نہیں ہے جس میں عورتوں کی قربانیاں مردوں سے کم رہی ہیں۔ ایک بھی ریولوشن نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ بتاؤ، میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کی وفادار بیوی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو پائے گا؟ سلام بھیجو حضرت ہاجرہ پر، یہ ان کی قربانی تھی۔ ایسی قربانی 1000 مرد بھی شاید نہ دے پائیں جو اس اکیلی عورت نے اس اندھیری رات میں، جب ان کا شوہر خدا کے حکم سے ان کو چھوڑ کر چل دیے تھے، اور انہوں نے پوچھا، اپنے شوہر کے انداز کو جانتی تھی، وہ کبھی بھی ہائی ہیلو کہے بغیر، الوداعی الفاظ کہے بغیر بیوی کو چھوڑ کر جانے والے ڈرائی قسم کے شوہر نہیں تھے۔
وہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن وہ اچانک چل دیے بغیر کچھ کہے۔ بیوی بھی انہی کی تھی، وہ سمجھ گئی شاید اللہ نے ان کو کچھ حکم دے دیا، جس کے بعد یہ فوراً چل پڑے۔ تو اس عظیم عورت نے اپنے عظیم شوہر سے پوچھا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے بتایا ہاں مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم کو یہاں چھوڑ کر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہزاروں سلام ہوں اس عورت پر جس نے یہ کہا کہ پھر یہ بات اگر ہے تو مجھے اپنے رب پر یقین ہے جو آپ کو حکم دے رہا ہے، پھر مجھے اور میرے چھوٹے سے ننھے منھے دودھ پیتے بچے کی وہ حفاظت کرے گا۔ آپ جائیے، ہزاروں سلام بھیجو ہاجرہ پر۔ خانہ کعبہ ملا ہے ہاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں، زمزم کا چشمہ جاری ہوا حضرت ہاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں، صفا اور مروہ کی سعی ملی حضرت ہاجرہ کی قربانی کے نتیجے میں۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کو خاص طور پر اپنی بندیوں کی قربانیاں کس قدر پسند ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کرتا ہے کہ وہ جگہ، وہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ دوڑتی تھی، اوپر چڑھتی تھی، بچے کو لے کے اوپر نہیں جا سکتی تھی، چھوٹا سا بیبی تھا اس کو نیچے بٹا کر جاتی تھی، لیکن اوپر اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہ تلاش کرنا چاہتی تھی اوپر سے کہیں کوئی زندگی کے آثار مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کوئی پانی، کوئی قافلہ، کوئی روشنی کی کرن، اور اوپر جب دیکھ لگتی تھی تو بچے کی فکر ستاتی تھی، پھر وہ نیچے آتی تھی، پھر اوپر جاتی تھی۔ خدا کو اپنی اس بندی کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس نے فیصلہ کر دیا کہ تم نبی ہو یا ولی یا عام امتی، تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک میری اس بندی کے نقش قدم پر تم بھی نہیں چلو گے۔ یہ ہے خدا کے وہاں عورتوں کا مقام، یہ ہے عورتوں کی قربانیوں کا مقام۔ اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف مردوں سے پہلے ایک عورت کو ملا۔ سلام ہو حضرت خدیجہ پر۔ یہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں۔ اور مکے کی زمین پر سچائی کی حفاظت کے لیے جو پہلی لاش گری تھی، جو پہلا خون بہا تھا، اے عورتوں، اے بچیوں تمہیں مبارک ہو، وہ بھی کسی مرد کا خون نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت کا خون تھا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے دل میں جو امید جاگی ہے برسوں سے کوشش کے باوجود، جب پتہ چلا کہ شاہین باغ کی عورتیں نکل آئیں، بچیوں نے قربانیاں دی، جامعہ کی گرل اسٹوڈنٹس نے مار کھائی، چوٹ کھائی، اپنے ساتھیوں کو بچایا، اور پھر علی گڑھ میں بھی کیا ہوا، JNU میں کیا ہوا، جب یہ پتہ چلا کہ اب عورتیں نکل آئیں، بچیاں نکل آئیں، تو میرے دل میں یہ امید جاگی کہ اب برق کے پلٹنے کا وقت آ گیا۔ اب منزل دور نہیں ہے، اب منزل دور نہیں ہے۔ تمہارا حوصلہ، تمہارا ایک ایک جملہ تمہارے گھر کے مردوں کو ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقت دے دے گا۔ تم اپنی ہمتوں کو پہچانو۔ ماؤں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو انکریج کرو، قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ یہ دیش کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ کروڑوں مظلوموں کو ان کے چھینے ہوئے حق کے دلانے کا مسئلہ ہے۔ بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو بڑے پیار کے ساتھ اس میدان میں ڈٹے رہنے کی ان کی اپیل کریں۔ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو انکریج کریں۔ آپ بہت بڑا انقلاب لا سکتی ہیں، اور آپ خود معلومات بھی حاصل کریں اپنے اسکول اور کالجز میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں جو نان مسلم آپ کی سہیلیاں، آپ کی پڑوسنے، آپ کی کلاس فیلوز یا آپ کی ٹیچرز یا عام لوگ جو یہاں کھڑے ہیں، میرے پیارے نوجوان، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو بھی آپ سمجھائیے کہ یہ NRP کیا ہے، یہ CAA کیا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی تک نہیں جانتے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کچھ مسلمان یا کچھ گمراہ قسم کے لوگ اس مسئلے کو کتنا بڑا بنا رہے ہیں۔ اصل میں ان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو سچائی ہے قانونوں کی، وہ سچائی جس انسان کے سامنے بھی آئے گی وہ یہی کہے گا کہ بھئی یہ قانون تو بہت زیادہ ظلم پر مبنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جوش، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، یہ جب تک منزل تک نہ پہنچے آپ
تب تک آپ کو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ کو ذرا بھی مومنٹم کو کم نہیں ہونے دینا. آپ کو مضبوطی کے ساتھ جمع رہنا ہے. اس لیے کہ شاید کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد لوگ تھک جائیں گے, اپنے اپنے دھندوں میں لگ جائیں گے اور ہم اپنا بار کاری کر لیں گے. آپ کی طرف سے میں آپ کی اجازت سے ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, سال 2 سال 5 سال اور 10 سال ہم ڈٹے رہیں گے جب تک کہ تم ان قانونوں کے واپس بھی لوگے اور معافی بھی مانگو. تم کو معافی ماننی پڑے گی. صاف بات یہ ہے, یہ لوگ تانترک دیش ہے, یہ سیکولر ڈیموکریسی اس کی رگ و پے میں بسی ہوئی ہے. اس کی مٹی کے اندر سیکولرزم ہے, اس کی مٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے, اس کی مٹی کے اندر بھائی چارہ ہے. یہ اس کو آپ اس طرح ختم نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑی سی سیٹیں پارلیمنٹ میں بائی ہک یا بائی کروک مل گئی, کس طرح ملی میں اس کی تفصیل جانتا ہوں, لیکن یہاں اس کے تذکرے کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. اور آپ نشے میں آ گئے اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. نہیں, اب بھارت جاگ اٹھا ہے. اب صرف مسلمان نہیں, یہ بھارت جاگ اٹھا ہے. صرف بھائی جاگ اٹھے ہیں, ہندو سنت جاگ اٹھے ہیں, شیڈول ٹرائب کے لوگ جاگ اٹھے ہیں. پورے سکھ برادری اس وقت کھل کر انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں سکھ برادری کو بھی سلام بولتا ہوں, ان کے دھارمک رہنماؤں کو اور آنریبل جتھیدار صاحب کو بھی سلام بولتا ہوں, گیانی جی کو بھی سلام بولتا ہوں. میں خود دربار صاحب گیا تھا, میں خود بڑے بڑے سکھ گیانیوں سے ملا ہوں. انہوں نے صاف کہا ہے کہ یاد رکھیے, پورے بھارت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیجیے کہ ہم آپ کے اشارے پر ہیں. آپ جس وقت کہیں گے ہم آپ کی جان, مال, عزت و آبرو اور آپ کے کاؤنسل رائٹس کے لیے آپ کو پیچھے رکھ کر ہم آگے بڑھیں. اور یاد رکھنا, ایک وقت آتا ہے, ایک وقت آتا ہے, خدا کی تقدیر میں ایک وقت آتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پہیہ الٹا چلتا ہے. شروع میں پہیہ الٹا ہمیشہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلا, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلا, اللہ کے رسول کے زمانے میں چلا. ہمارے ملک کی جنگ آزادی میں بھی پہلے پہیہ الٹا چلا. 25,000 لوگوں کو پھانسیاں دی گئی, پیڑوں پر لٹکائی گئی ان کی لاشیں, اور کیا کیا ہوا. لیکن بالآخر ملک کو آزادی ملی. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان قربانیوں کی ابھی ضرورت نہیں پڑے گی. تھوڑی سی قربانیوں سے کام چلے گا. یاد رکھنا, تھوڑی سی قربانی, تھوڑی سی ہمت, تھوڑی سی مردانگی وہ دکھانے سے کام چلے گا. اور میں آپ کی طرف سے پورے ملک میں مسلسل ٹریول کر رہا ہوں, میں آپ کی طرف سے پورے ملک میں پیغام پہنچاؤں. آپ کی اجازت ہے کہ میں پہنچاؤں پورے ملک میں اس بات کو. میں آپ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ نے پہل کی ہے اور آپ ہی کو آخر تک لیڈ کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اے نوجوانوں, میں آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں, بنا کھڑے ہو, کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ سب سے الگ الگ آ کر ملتا, آپ کی روشن پیشانیوں کو چھوتا اور آپ سے کہتا کہ خدا نے تم خوش نصیب ہو کہ تم کو چنا ہے اس ملک کے مظلوموں کو ان کا حق دلانے کے. یہ معمولی نیکی نہیں ہے, یہ معمولی عبادت نہیں ہے, یہ معمولی سعادت نہیں ہے. ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر زندگی بھر کے گناہوں کو جو شفیق پروردگار معاف کر سکتا ہے, وہ کروڑوں مظلوموں کو ان کے حقوق دلانے والے لوگوں کو کس قدر آسانی کے ساتھ معاف کر کے ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات تک پہنچائے گا. ہماری یہی تمنا ہے, ہماری یہی آبرو ہے. ہمیں کسی سے نہ داد چاہیے, نہ ہمیں کسی سے انعام چاہیے. ہمیں انعام اگر چاہیے تو اپنے مالک سے چاہیے, اس کی رضا چاہیے, اس کی مغفرت چاہیے. اپنے کیریکٹر کو مضبوط کرو, ہمتوں کو بلند کرو, کیریکٹر کو پاک صاف کرو اور خدا سے استقامت مانگو. انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ میری حاضری ضائع نہیں جائے گی. میں آپ کی طرف سے پورے ملک کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ اس پورے تحریک کو جاری رکھنا. شاہین باغ کی بیٹیوں اور بہوؤں کا یہ پیغام ہے, بہنوں کا یہ پیغام ہے, نوجوانوں کا پیغام ہے, جامعہ اور اوکھلا کا یہ پیغام ہے.
اس در و دیوار کا یہ پیغام ہے. بس میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.